بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیڈا صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو بات کرتے ہیں کل عمران خان صاحب نے براڈ کاسٹ میں لوگوں سے کیا باتیں کی اور عوام کو کیا پیغام دیا، اور اپنے چھوڑنے والوں کے ساتھ انہوں نے کیسا رویہ رکھا، اور ان کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی۔ تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں اکثریت کے ساتھ اس دفعہ اقتدار میں آنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے آزادی ہو، میں قانون پاس کر سکوں اور مجھے کوئی بھی قرارداد پاس کرانے میں ایشو نہ ہو، کیونکہ ہمارے کام رک جاتے تھے کسی نہ کسی جگہ۔ میں اداروں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں اداروں کو غلام نہیں بنانا چاہتا جس طرح ماضی میں ہوا۔ تو انہوں نے نیوٹرل کے حوالے سے، نیوٹرل لفظ کے حوالے سے بات کی کہ اداروں کو اس ٹائم نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا جب حق اور باطل کی جنگ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی نیوٹرل جو رہنے سے منع کیا ہے، کیونکہ نیوٹرل جب اس حالت میں انسان ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ باطل کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شریف اور زرداری خاندان ایسے خاندان ہے، کرپشن مافیا ہے، اگر یہ لندن میں بھی بیٹھ جائیں تو 10 سال بعد لندن والے بھی پاکستان سے امداد مانگیں کہ ہماری امداد کرو۔ تو جنرل فیض حمید کے والے سے انہوں نے بات کی کہ میرا کوئی اس طرح کا مشن نہیں تھا، اور نہ میری کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی تنازع ہوا ہے، یہ بس ایک من گھڑت کہانی ہے۔ ہاں، میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی اس ٹائم آئی سائی جو ہمارا ڈی جی ہے اسے چینج کرنا نہیں بنتا، سردیاں گزرنے دیں۔ تو بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اداروں کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، میں پولیس کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں آزاد ہوں اپنے جو قانون کے حوالے سے فیصلہ کرنے سے، یہ کسی کے انڈر نہ ہو، کسی کے پریشر میں نہ ہو، کیونکہ ماضی میں یہ ادارے غلام تھے، یہ ان کے انڈر تھے، انہوں نے تمام اداروں کو اپنے اندر کیا ہوا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ فوج بھی ان کے انڈر ہو جائے، اور اسی وجہ سے پی ایم ایل این اور فوج کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ یہ انہوں نے اس پیغام میں کہا۔ انہوں نے کہا میں اپنی عوام کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں ہونے دوں گا، جس طرح ماضی میں ہمارے 80,000 بندہ وار اینڈ ٹیرن میں شہید ہوا، انہوں نے جانیں دیں، تو میں اپنی عوام کو اس طرح نہیں شہید ہونے دوں گا، میری عوام کا خون رائے گا نہیں، اور میں ٹیشو پیپر کی طرح انہیں استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سوال بنتا بھی ہے کہ فوج کے ساتھ تعلقات کہاں خراب ہوئے۔ تو انہوں نے ان سوالوں کے بھی جواب دیے کہ ایسا چاہے اس طرح کا کوئی میرے ساتھ واقعہ نہیں ہوا جس سے مجھے لگا ہو کہ ہماری یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، ہماری جو ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں، یا بس ایک رجیم چینج تھا جو ہونا تھا تو وہ ہو گیا۔ تو بات کرتے ہیں کہ ابھی شاہد افریدی کے حوالے سے وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں، میں ابھی آپ سے بات بھی کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس کیے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے۔ تو ابھی ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، ان کو گلے شکوے بھی سننے پڑیں گے۔ یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن انہوں نے اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر بات کی ہے جن کا اقتدار 4 سال رہا ہے، جنہوں نے حکومت اتنی بڑی نہیں کی، جنہوں نے 70 سالہ حکومتیں کی ہیں، ان کے اوپر تو کبھی کوئی کمنٹ پاس نہیں ہوا، کبھی ان سے کچھ نہیں پوچھا گیا، لہٰذا لیکن ابھی پی ٹی ایم والے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والے ان کے اوپر تنقید اور گلے شکوے کر رہے ہیں، اور محبت کی وجہ محبت ہے، ابھی تک گلے شکوے ہو رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے قومی ہیرو ہیں، اور ہمیں یہ بہت پیارے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اس کرکٹ فیلڈ میں۔ تو بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 20 سالہ کیریئر میں کبھی پچھلی حکومتوں کے اوپر انگلی اٹھائی، ان کے اوپر کمنٹ پاس کیا، کیونکہ آپ کی جمہوریت کے حوالے اور سیاست کے حوالے سے آپ کا حق ہے بات کرنا، اپنی اظہار رائے دینا، اپنی بات کرنا، اپنا کمنٹ پاس کرنا آپ کا حق ہے۔ لیکن پچھلی حکومتوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے لندن میں فلیٹس کس طرح بنائے، آپ کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور آپ حکومتوں میں آ گئے ہیں، آپ کے ابھی کی بات کر لیتے ہیں، ابھی جس طرح باپ بیٹا وزیر اعظم بنے، ان کے اوپر کتنے کیسز ہیں، 75% وزارتیں جو دی گئی ہیں وہ نیب زدہ کیس زدہ لوگوں کے پاس ہیں، ان کے اوپر سوال اور کمنٹ نہیں اٹھا۔ تو کبھی ان سے پوچھا کہ 4 دفعہ مارشل لا لگا کس کی وجہ سے لگا، کبھی ان سے کسی پوچھا کہ ماڈل ٹاؤن میں جو جانیں شہید ہوئیں اس کا کیا، کون قصوروار ہے، ان کا کیا بنا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ پوچھنے والی ہیں۔ اربوں روپے کے جو یہ فلیٹس ہیں لندن میں کہاں سے آئے، ان کے اوپر سوال نہیں بنے، منی لانڈرنگ ہوئی اربوں روپے کی، اس کے والے سے کبھی انہوں نے کمنٹ پاس نہیں کیا۔ لیکن یہ ایک میں اپنے طور پہ پوچھ رہا ہوں، عوام بھی یہی پوچھ رہی ہے، عوام شاید افریدی سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کبھی پچھلی حکومتوں سے یہ سوال کیے، کیونکہ خان کی حکومت 3 سال تھی، 75 سالہ پاکستان کو کس نے چلایا، انہی مافیاز نے چلایا۔ تو سعودی عرب کے حوالے سے بات کریں
تو سعودی عرب نے کچھ لوگوں کو پکڑا اور وہاں سے ایک چیز جو ہماری ذرائع کے مطابق پتہ چلی ان میں نون لیگ کے بھی بندے تھے، جنہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز ایک ویڈیو میں ہنس بھی رہی ہیں جب چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، تو چور چور کے نعرے کے دوران لوگ ہنستے نہیں ہوتے. تو یہ اس سے کچھ ایسا سنیریو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شدت بڑھانے کے لیے پہلے سٹارٹنگ خود کروائی ہے. وہاں پہ اب عابد شیر علی اور سلمان شہباز نے فون کیے ہیں کہ ساڈے بندیاں نو چھڈو. ان کے اوپر جو کونسل ہے نا، سعودی کونسل میں، وہاں پہ فون کیا گیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ہمارے جو وہاں پہ نون لیگی بندے ہیں. تو مفتاح اسماعیل کی حوالے سے بات کریں تو یہ سابق حکومت کی دن بدن ایک نہ ایک تعریف کر رہے ہیں. جیسے پتہ نہیں اب اگر یہ حکومتیں 2-3 مہینے گزاریں گی تو روزانہ ایک نہ ایک وہ اپنی تعریف کر کے جائیں گے سابق حکومت کی. جیسے کہ وہ بجلی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی بجلی پہلے حکومت سستی دے رہی تھی. پیٹرول کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی پیٹرول پاکستان میں سستا تھا، یہ حکومت سستی دے رہی تھی. اور اسی طرح اور بھی کامیاب جوان پروگرام کے والے سے بات کریں، انہوں نے کہا یہ کریڈٹ جانا چاہیے پچھلی حکومت کو، انہوں نے یہ پروگرام بہت اچھا سٹارٹ کیا، کامیاب نوجوان. تو یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال. تو اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ شہباز گل نے ایف آئی آر کٹوا دیا ہے جس نے اس کے اوپر حملہ کیا. تو انہوں نے آج پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں نیکسٹ پیشی میں یا نیکسٹ آنے والے دنوں میں اگر قتل ہو جاؤں تو میں نے درخواست دائر کرا دی ہے کہ ان نام کے لوگوں کے اوپر مقدمے کیے جائیں، کیونکہ یہ ہوں گے میرے جو ملوث ہوں گے جنہوں نے میرا قتل کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی کسی حالات میں بھی عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آپ جو مرضی کر لیں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ صورتحال پاکستان میں ہے. آج میاں والی میں جلسہ بھی ہو رہا ہے، تو جلسوں کی سٹارٹنگ بھی ہو گئی ہے. تو سیاست جیسے کہ یہ پی ٹی آئی 31 مئی تک ڈیڈ لائن دینا چاہ رہی ہے کہ اس سے پہلے جو الیکشن کا اعلان ہو جائے. حکومت بھی سرگرم ہے. تو اس کے والے سے بات کریں کہ پی ٹی آئی اب کیا رد عمل کرے گی اور کیا جو عمل کرے گی کہ جس وجہ سے یہ الیکشن کا اعلان ہو جائے. لانگ مارچ کے دوران تو حالات مشکل ہی ہوں گے کہ سازگار ہوں. تو حالات بہت ایک عجیب سمت میں جا رہے ہیں. تو ٹائم آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ سیاسی سرگرمیاں کس طرف جائیں گی. ابھی تک تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی سیاست میں. تو تب تک لیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. السلام علیکم.